بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں ان کے دماغوں سے چلا آیا۔ تقریباً 40 منٹ کے بعد پھر ان کے پاس پہنچا تو وہ دونوں تیار ہو کر ڈائننگ روم میں آ چکے تھے۔ رگھوناتھ سہائے سے دوسری بار ملنے کے بعد بے تکلفی سے گفتگو ہو رہی تھی۔ مارکس کے ذہن میں اب یہ بات نہیں تھی کہ اسے جبراً قیدی بنا کر رکھا گیا ہے۔ وہ رگھوناتھ سہائے اور آس پاس بیٹھے ہوئے دوسرے افسران کو شعوری طور پر اپنا دوست تسلیم کر رہا تھا۔ وہ مارکس کو سمجھا رہے تھے کہ اسے کچھ عرصے تک کلپنا کے ساتھ اسی بنگلے میں چھپ کر رہنا چاہیے۔ انڈین پولیس اور جاسوس اسے پوری دہلی شہر میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ وہ کلپنا کے ساتھ اپنے نئے دوستوں کے سائے میں ہی محفوظ رہے گا۔ ایک اعلیٰ افسر دیوراج نے کہا، مارکس اگر تم پوری یکسوئی سے خیال خانی کے قابل ہو تو پھر کچھ کام کی باتیں کی جائیں۔ بے شک میں بھرپور ذہنی توانائی محسوس کر رہا ہوں، خیال خوانی کر سکتا ہوں اور مصروف رہنا چاہتا ہوں۔ دیوراج نے کہا، تمہیں امریکہ سے خاص طور پر اس لیے بلایا گیا تھا کہ تم فرہاد علی تیمور اس کے بیٹے کبریا کے خلاف محاذرائی کرو۔ وہ ہمارے دیش میں رہتے ہوئے ہمیں بہت نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے کتنے اہم سرکاری اور فوجی راز معلوم کرتے رہتے ہیں۔ تم خیال خوانی کے ذریعے ان کا سراغ لگا سکتے ہو، ان کا پتہ ٹھکانہ معلوم کر کے انہیں گولی مار سکتے ہو یا ان باپ بیٹے کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر سکتے ہو۔ بے شک میں اسی لیے آیا ہوں۔ میرے علاوہ ایک اور ٹیلی پیتھی جاننے والا بوبی بریٹن یہاں آیا تھا۔ وہ اپنی حماقت سے ان کی نظروں میں آ گیا۔ انہوں نے اینٹی ٹیلی پیتھی دوا کے ذریعے اسے خیال خوانی سے محروم کر دیا۔ میری ہمیشہ یہ کوشش رہے گی کہ فرہاد اور اس کے بیٹے کو یہاں میری موجودگی کا علم نہ ہو۔ اگر ہو تو وہ کبھی مجھ تک پہنچ نہ پائیں۔ تم اس پہلو سے مطمئن رہو، فرہاد تو کیا کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا کبھی یہاں تک پہنچ نہیں پائے گا۔ ہم چاہتے ہیں تم ان کا سراغ لگاؤ۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ انہیں ٹریپ کرنے کی کوئی زبردست تدبیر کرنی ہوگی، پھر اس پر عمل کرنا ہوگا۔ ابھی ایک تدبیر ذہن میں ہے۔ فرہاد اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے انڈین آرمی افسران کے خیالات پڑھتے رہتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہوگا کہ بھارتی اور امریکی اکابرین تمہیں تلاش کر رہے ہیں اور آرمی افسران تمہیں مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر تم مظلوم بن کر فرہاد کی ہمدردیاں حاصل کر سکتے ہو۔ وہ مجھ سے پوچھے گا کہ میں آج کل کہاں ہوں، وہ میرا پتہ ٹھکانہ معلوم کرنا چاہے گا۔ تم کہہ سکتے ہو کہ کلپنا کے ساتھ نامعلوم افراد کی قید میں ہوں اور فرار کا راستہ ڈھونڈ رہے ہو۔ میں پہلے یہ اندازہ کر چکا تھا کہ وہ سیکرٹ سروس والے مارکس کو اپنا معمول بنا کر اسے امریکہ سے چھین کر سب سے پہلے میرے خلاف استعمال کریں گے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ایسے وقت میں کیا کروں گا۔ میں اس وقت دہلی شہر سے کچھ فاصلے پر ایک پہاڑی کے پاس تھا۔ وہاں ایک غار کے پاس کار روک کر تھرماس سے چائے نکال کر پی رہا تھا۔ 1 گھنٹہ پہلے وہاں چند مجرموں سے میری ٹکر ہوئی تھی۔ وہ اس غار میں گولہ بارود لے جا کر چھپا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا اور میں نے ان کا خفیہ اڈا دیکھ لیا تھا۔ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، لہذا مجھے ٹیلی پیتھی کا ہتھیار استعمال کرنا پڑا۔ وہ تعداد میں 4 تھے، چاروں فنا ہو گئے۔ ایسے وقت معلوم ہوا کہ ویٹو مارکس مجھ سے رابطہ کرنے والا ہے۔ میں وہیں غار کے اندر زمین پر لیٹ گیا۔ جیسے ہی وہ میرے دماغ میں آیا، میں تکلیف سے کرانے لگا۔ اس کی توقع کے خلاف میں نے سانس نہیں روکی تھی۔ میں نے اسے اپنے دماغ سے نہیں بھگایا تھا۔ اس نے پوچھا، مسٹر فرہاد تمہیں کیا ہوا ہے؟ پھر وہ میرے خیالات پڑھنے لگا۔ اسے معلوم ہوا کہ 4 دشمنوں سے میرا مقابلہ ہوا تھا۔ وہ دشمن مارے گئے لیکن میں ان کی گولیوں سے زخمی ہو گیا ہوں۔ میں طبی امداد کا محتاج ہوں۔ مجھ میں اتنی جان نہیں رہی ہے کہ میں اس غار سے نکل کر باہر جا سکوں۔ مارکس نے خوش ہو کر رگھوناتھ سہائے اور دیوراج وغیرہ سے کہا، فرہاد زخمی حالت میں غار کے اندر بے یارو مددگار پڑا ہوا ہے۔ ہم فوراً وہاں پہنچ کر اسے قیدی بنا سکتے ہیں یا اسے گولی مار سکتے ہیں۔ وہ سب اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ ایک نے کہا، تم پورے یقین سے کہتے ہو کہ وہ فرہاد ہی ہے؟ میں اس کے لب و لہجے کو پہچانتا ہوں، پھر اس کا دماغ جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس کے قریب ہی 2 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ ہمیں وہاں پہنچنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ دیوراج نے کہا، تم سب یہیں رہو، میں اپنے جوانوں کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں جا رہا ہوں۔ تم مسلسل فرہاد کے دماغ میں رہتے ہوئے اسے وہاں سے جانے نہ دو۔ اس کا بیٹا اور دوسرے لوگ ضرور اس کی مدد کرنے آئیں گے۔ مارکس نے کہا، اس کے خیالات بتا رہے ہیں کہ وہ خیال خوانی کی قابل نہیں رہا، اسی لیے اپنے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو اطلاع نہیں دے پا رہا۔ ان سب کو یقین ہو گیا کہ میں زخمی حالت میں غار کے اندر موجود ہوں۔ دیوراج اپنی ایک ٹیم لے کر مجھے گرفتار کرنے آ رہا تھا۔ رگھوناتھ سہائے نے مارکس سے کہا، میں تمہارے پاس بیٹھا تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ تم مسلسل خیال خوانی کے ذریعے فرہاد کے دماغ میں رہو۔ اسے ہمارے ہاتھ سے نکلنا نہیں چاہیے۔ اگر وہ مسلسل میرے اندر رہتا تو میں اس غار سے باہر نہیں آ سکتا تھا۔ میرے حرکت کرنے سے معلوم ہو جاتا کہ میں زخمی نہیں ہوں بلکہ انہیں دھوکہ دے رہا ہوں۔ ایسے وقت فرمان نے مارکس کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ مارکس اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد زیر اثر رہ کر اس کی مرضی کے مطابق یہ دیکھتا رہا کہ میں غار میں اسی جگہ زمین پر پڑا ہوا ہوں۔
جبکہ میں اٹھ کر گولہ بارود کے ذخیرے سے دھماکہ خیز مواد غار میں دور تک پھیلا رہا تھا۔ پھر میں اپنی کار کو غار کے دہانے سے بہت دور لے گیا۔ ایک ہیلی کاپٹر بہت دور سے آ رہا تھا، وہ غار کے دہانے کے سامنے اتر گیا۔ دیوراج اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ ہیلی کاپٹر سے باہر آ کر غار کے اندر جانے لگا۔ میں نے دہانے کے پاس آ کر ریموٹ کنٹرولر کا بٹن دبایا، اس سے منسلک بم پھٹ پڑا۔ میں تیز رفتاری سے اپنی کار کی طرف بھاگنے لگا۔ ایک بم کے پھٹنے سے بارود میں آگ لگ گئی، پھر تو یکے بعد دیگرے دھماکے ہوتے چلے گئے جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ اس پہاڑ کے پتھر ٹوٹ رہے تھے، غار کے اندر سے شعلے باہر آ رہے تھے۔ وہ اندر جانے والے باہر نہ آ سکے۔ وہ اپنے دھرم کے مطابق مرنے کے بعد جلائے جاتے ہیں، لیکن وہ زندہ وہاں جل مرے۔ اس وقت فرمان نے مارکس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا، اسے میرے دماغ میں رہنے دیا۔ وہ چونک گیا، اب میں اسے زخمی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اپنی کار ڈرائیو کرتا جا رہا تھا۔ میں نے سانس روکی تو وہ باہر نکل کر دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ رگھوناتھ سوہائے نے پوچھا، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہونا کیا ہے، میں حیران ہوں۔ فرہاد اب زخمی نہیں ہے، وہ ایک کار میں کہیں جا رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تم کہہ رہے تھے کہ کسی کے چور خیالات جھوٹ نہیں بولتے، تم دھوکہ کیسے کھا گئے؟ میں حیران ہوں، اس شخص کا دماغ بھی عجوبہ ہے، وہ کرتا کچھ ہے اور اس کا دماغ بتاتا کچھ ہے۔ دیوراج سے بات کرو، اسی صورتحال بتاؤ، وہ وہاں پہنچ چکا ہوگا، شاید اس غار میں کوئی نہ ہو۔ ویٹو مارکس نے خیال خوانی کی پرواز کی، لیکن اس کی سوچ کی لہریں بھٹک کر واپس آ گئیں۔ وہ پریشان ہو کر بولا، دیوراج کا دماغ نہیں مل رہا، وہ مردہ ہو چکا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہو رہا ہے، آپ اسے فون کریں۔ رگھوناتھ سوہائے نے اس کے موبائل فون پر رابطہ کیا، فون بھی خاموش تھا۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سے رابطہ کیا، ادھر بھی خاموشی تھی۔ دوسرے فون کی گھنٹی بجنے لگی، اس نے ریسیور اٹھا کر پوچھا، ہیلو کون؟ دوسری طرف سے انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا، ابھی اطلاع ملی ہے کہ آپ کا ایک ہیلی کاپٹر پہاڑی کی طرف گیا تھا، غار کے اندر بڑے خوفناک دھماکے ہوئے ہیں، آدھی پہاڑی کٹ کر رہ گئی ہے، وہ ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہو گیا ہے۔ رگھوناتھ سوہائی یہ اطلاع سن کر لرز گیا، اس کا بہترین قابل ساتھی افسر دیوراج مارا گیا تھا۔ صرف آدھا گھنٹہ پہلے وہ زندہ تھا، اس سے باتیں کر رہا تھا، آدھے گھنٹے بعد موت اسے کھا گئی تھی۔ اس نے فون پر کہا، ہمیں اطلاع ملی تھی کہ فرہاد اس غار میں موجود ہے، دیوراج اسے گرفتار کرنے گیا تھا، پتہ نہیں یہ فرہاد کیسا خبیث ہے، انسان ہے یا کسی دوسری دنیا کے مخلوق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس کی موت آ رہی ہے، لیکن وہ موت ہمارے لوگوں کی طرف چلی آتی ہے۔ آئی ہیٹ ہم۔ وہ فون بند کر کے ویٹو مارکس سے بولا، یہ کیسے ہو گیا؟ تم نے کیسی خیال ہونے کی تھی؟ وہ تمہیں زخمی کیسے نظر آیا تھا؟ تمہاری ٹیلی پیتھی اس کی ٹیلی پیتھی سے کمزور کیوں ہے؟ دوسری ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی اس سے مات کیوں کھا جاتے ہیں؟ ہماری سمجھ میں صرف ایک ہی بات آتی ہے، ہمارے مقابلے میں اس کے تجربات بہت زیادہ ہیں۔ وہ خیال خوانی کی عجیب تکنیک سے واقف ہے، وہ کرنوں سے خیال خوانی کا تجربہ رکھتا ہے، ہم مات کھانے کے بعد سوچتے ہی رہ جاتے ہیں۔ جب تم اس کے دماغ میں گئے تو کیا اس کے چور خیالات نے یہ نہیں بتایا کہ وہ زخمی ہونے کا بہانہ کر رہا ہے؟ یہی تو اس کے تجربات ہیں، وہ دوسروں کو اپنے چور خیالات پڑھنے کا موقع نہیں دیتا۔ وہ میز پر گھونسا مارتے ہوئے بولا، شٹ، اس بار ہم اس کی کسی کمزوری سے فائدہ اٹھائیں گے، ہم اس کے بیٹے کبریا کو اس کی کمزوری بنا سکتے ہیں، ہمیں اس پہلو سے کوئی تدبیر کرنی ہوگی، تم بھی سوچو، میں بھی سوچ رہا ہوں۔ ان دونوں کے سر جھکے ہوئے تھے، اس لیے جھکے ہوئے تھے کہ سوچ رہے تھے، اس لیے بھی جھکے ہوئے تھے کہ بری طرح شکست کھا چکے تھے۔ سونیا سمندر کے کنارے کھڑی آتی جاتی لہروں کو دیکھ رہی تھی، لہریں بار بار ساحل پر آتی تھیں، پھر اس طرح واپس چلی جاتی تھیں جیسے ساحل ان کے لیے نہیں ہے، ان کے مقدر میں سمندر کے گہرے پانیوں میں ہی رہنا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی، میں بھی ان لہروں کی طرح بھٹک رہی ہوں، ساحل بھٹک رہی ہوں تاکہ میرے اپنے کسی ساحل پر تو مل جائیں، لیکن نہیں ملتے، میں پلٹ کر دشمنوں کے ہجوم میں چلی آتی ہوں۔ وہ میامی اور واشنگٹن تک بھٹکنے کے بعد پھر نیو یارک واپس آ گئی تھی۔ یہ خیال آیا کہ اس نے خود کو بھولنے کے بعد نیو یارک میں اپنے آپ کو دیکھا تھا، شاید یہی اس کے اپنے ہوں گے، یہاں وہ ہر علاقے میں جاتی رہے گی تو کسی نہ کسی سے اس کا سامنا ہو جائے گا۔ ادھر پارس اور اورس نے سوچا کہ وہ نیو یارک کے چپے چپے میں جا کر اپنی ماما کو تلاش کر چکے ہیں، بابا صاحب کے ادارے کے کتنے ہی جاسوس ناکام ہو چکے ہیں، وہ کسی دوسرے شہر میں گئی ہے۔ پارس نے کہا، ہمیں اب دوسرے شہروں میں جانا چاہیے، یہاں اب امید نہیں ہے، وہ کہیں دوسری طرف چلی گئی ہیں۔ اور اس نے کہا، عدنان پھر ہاتھ آ کر نکل گیا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ ایک خاتون بھٹک رہی ہیں، وہ انہیں ان کی منزل تک پہنچانے جا رہا ہے۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس شہر اور کس علاقے میں بھٹک رہی ہے، وہ ان کے پیچھے کہاں جا رہا ہے۔ پارس نے کہا، عدنان اپنی دادی کی طرف قدرتی کشش محسوس کر رہا ہے، وہ ان کے پیچھے دوسرے شہروں میں جا سکتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ عجوبہ ہماری مرضی سے ہمیں نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے مما کو لے کر ہمارے پاس آ جائے۔ تم کیا کہتے ہو، کیا عدنان بھی مما کو تلاش کرنے یہاں سے جا چکا ہے؟
ظاہر ہے ماما یہاں نہیں ہے، وہ اسی طرف گیا ہے جہاں انہیں پا لینے کی توقع ہے۔ پورس قائل ہو گیا، عدنان یہاں رہے یا وہاں جائے یا کہیں بھی جائے، وہ اپنی مرضی سے ہی سامنے آئے گا۔ انہیں اپنی ماما کی تلاش میں اب آگے جانا چاہیے، لہذا وہ دونوں بھائی نیو یارک چھوڑ کر دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے۔ وہ ادھر گئے، سونیا ادھر آ گئی۔ اسے اپنے نہیں مل رہے تھے، قدم قدم پر دشمن مل رہے تھے۔ وہ یہاں سے میامی اور واشنگٹن تک کتنے ہی دشمنوں کو ٹھکانے لگا چکی تھی، پھر یہاں واپس آئی تھی۔ وہ ہوٹلوں، کلبوں، تفریح گاہوں، بازاروں اور لوگوں کے ہجوم میں جاتی رہتی تھی۔ حیران تھی کہ انسانوں کے سمندر میں اسے کوئی بھی اپنا پہچاننے والا کیوں نہیں مل رہا ہے۔ اس وقت وہ سمندر کے کنارے کھڑی ہوئی خیالوں میں گم تھی، پھر ایک دم سے چونک گئی۔ کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے سر گھما کر دیکھا، ایک نوجوان احمقانہ انداز میں مسکرا رہا تھا، صورت سے بھی احمق لگ رہا تھا۔ سونیا نے پوچھا، یس؟ اس کے کانوں میں ایئر فون لگا ہوا تھا، وہ میوزک کی تال پر تھرک رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں چھوٹا سا کیسٹ ریکارڈر تھا۔ وہ تھرکتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ بڑا زبردست ڈانسنگ میوزک ہے، جو بھی سنتا ہے ڈانس کرنے لگتا ہے، تم سنو گی؟ وہ ہنس کر بولی، نہیں، مجھے ناچنا نہیں آتا، نچانا آتا ہے۔ بائی دا وے، تم نے مجھے کیوں مخاطب کیا ہے؟ میں بہت دیر سے دیکھ رہا تھا تم یہاں تنہا کھڑی ہوئی ہو، مجھے یوں لگا جیسے تم میری جیسی ہو۔ میں بھی دنیا میں تنہا ہوں۔ کیا تمہارا کوئی نہیں ہے؟ تمہارا کوئی گھر بھی نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو؟ ارے تم ایک ساتھ اتنے سوالات کر رہی ہو، چلو تم ہی جواب دو، کہاں کھاتی پیتی ہو، کام کیا کرتی ہو؟ اب تک نامعلوم دشمنوں نے مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیا، مجھ سے مار کھاتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں ڈالرز چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر تو تم بہت مالدار ہوگی، کیا مجھے $100 ادھار دو گی؟ یہ تمہارے سوال کا جواب ہے، میں ادھار کھا کر گزارا کرتا ہوں۔ اس نے 1000 کا نوٹ نکال کر کہا، اس میں $100 لو، باقی 900 واپس کرو۔ عجیب بے وقوف ہو، میرے پاس 900 ہوتے تو تم سے 100 کیوں مانگتا؟ تم بہت بولی ہو۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اسی جگہ رہوں گی، تم 1000 کا کھلا لے آؤ، جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، مجھے $1000 مل رہے ہیں تو کیا میں نقصان اٹھانے کے لیے واپس آؤں گا؟ تم بہت بولی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تم بہت بولے ہو، پورے 1000 رکھ لو، جاؤ موج کرو۔ وہ خوش ہو کر جانے لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، سوچنے لگی، اب اسے بھی وہاں سے جانا چاہیے۔ کہاں جانا چاہیے؟ کوئی منزل، کوئی گھر نہیں تھا اور نہ کوئی اس کا انتظار کرنے والا تھا۔ پھر بھی جب تک سانسیں چل رہی تھیں تب تک چلتے رہنا تھا۔ کہیں نہ کہیں پہنچ کر پیروں کی گردش تھم جانے والی تھی۔ وہ چلتے چلتے رک گئی۔ آگے جانے والا وہ احمق نوجوان 3 بندوں میں گر گیا تھا۔ ایک شخص اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ رہا تھا، دوسرے نے اس کے سر پر چپیٹ ماری۔ سونیا نے تیزی سے ان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہے ہو، رک جاؤ۔ وہ قریب آ کر بولی، چھوڑو اس کا گریبان، تم لوگ کیا چاہتے ہو، چھوڑو اسے۔ ایک نے کہا، یہ میرے مکان میں پیئنگ گیسٹ ہے، ایک تو اس نے 3 ماہ سے کرایہ نہیں دیا، اوپر سے یہ میری الماری کی چابیاں لے آیا ہے۔ اس الماری کے اندر سیف ہے اور سیف میں میرے اہم کاغذات رکھے ہوئے ہیں، اس سے پوچھو چابیاں کہاں ہیں۔ پھر اس نے سر پر چپیٹ مار کر کہا، لیری تم کرایہ نہیں دیتا، چابیاں تو دے دے۔ سونی نے کہا، اسے نہ مارو، میں پوچھتی ہوں۔ ہاں لیری، بولو وہ چابیاں کہاں ہیں؟ لیری نے کہا، اس نے مجھے مارا تھا، میں وہ چابیاں چھین کر بھاگ گیا۔ ادھر آتے وقت میں نے انہیں راستے میں کہیں پھینک دیا ہے، اب مجھے یاد نہیں ہے کہاں پھینکا ہے۔ دوسرے نے گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، پھر تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سونیا نے ایک ہاتھ اس کے منہ پر رسید کیا، پھر کہا، سہولت سے بات کرو۔ اس کے 2 ساتھی اس پر حملہ کرنا چاہتے تھے، ان کی بھی اچھی خاصی پٹائی ہو گئی۔ وہ مار کھا کر تکلیف سے کرانے لگے۔ ایک نے ہانپتے ہوئے کہا، یہ ہم پر ظلم ہے، تم اتنی دلیر ہو تو اس سے میری چابیاں لے کر کیوں نہیں دیتی؟ سونیا نے لیری کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، یاد کرو تم نے چابیاں کہاں پھینکی تھیں؟ لیری نے خوش ہو کر کہا، یہ تم نے اچھا کیا، ان کی پٹائی کر دی۔ اس نے مجھے زور زور سے مارا تھا اور وہ چابیاں تو مجھے یاد نہیں ہے کہاں پھینک دیں، میں سچ کہتا ہوں۔ مار کھانے والے نے کہا، مجھے وہ اہم کاغذات سیف سے نکالنے ہیں ورنہ میرا لاکھوں کا نقصان ہوگا۔ سونیا نے کہا، میں تمہارے گھر چلتی ہوں، تمہاری الماری اور سیف کھول دوں گی۔ اگر تم چابیوں کے بغیر کھول سکتی ہو تو ابھی ہمارے ساتھ چلو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ لیری اور ان تینوں کے ساتھ ایک ویگن کار میں بیٹھ کر ایک بنگلے میں آئی۔ وہاں گراؤنڈ فلور پر رہائشی سامان یعنی فرنیچر وغیرہ نہیں تھا۔ ڈرائنگ روم میں سامان سے بھرے ہوئے بڑے بڑے کارٹن رکھے ہوئے تھے۔ سونیا نے پوچھا، وہ الماری کہاں ہے؟ ایک نے کہا، ہم اوپر والے حصے میں رہتے ہیں، نیچے فیکٹری کا مال رکھا رہتا ہے۔ وہ سب سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آئے۔ ایک نے جیب سے ایک چابی نکال کر دروازہ کھولنا چاہا تو پتہ چلا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ حیرانی سے بولا، میں اسے لاک کر کے گیا تھا، یہ کیسے کھل گیا؟ دوسرے ساتھی نے پوچھا، کیا تمہیں اچھی طرح یاد ہے کہ تم نے لاک کیا تھا؟ میں لیری کی طرح احمق نہیں ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، باہر کا دروازہ مقفل تھا، یہ اندر کا کیسے کھل گیا؟ اس نے جیب سے ریوالور نکال کر للکارتے ہوئے پوچھا، اندر کون ہے؟
سونیا نے اس کے ریوالور کو دیکھ کر تعجب سے سوچا، یہ مجھ سے مار کھاتا ہے جبکہ یہ ریوالور سے مجھ پر فائر کر سکتا تھا یا دھمکی دے کر پٹائی سے بچ سکتا تھا، اس نے ریوالور کیوں استعمال نہیں کیا تھا؟ وہ رانی سے بولی، تمہارے پاس ریوالور ہے؟ اس نے چونک کر اپنے ریوالور کو دیکھا، پھر سونیا کا نشانہ لے کر بولا، ہاں ایس جی نے کہا تھا پہلے یقین کیا جائے کہ تم وہی مطلوبہ عورت ہو۔ ہم نے لیری کے لباس میں ایک مائک چھپا دیا تھا، تمہاری باتیں سنتے رہے۔ جب تم نے لیری سے کہا کہ اب تک نامعلوم دشمنوں نے تمہیں کوئی کام نہیں کرنے دیا، وہ تم سے مار کھاتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں ڈالرز چھوڑ جاتے ہیں، تب ہم نے سمجھ لیا کہ تم وہی ہو جس نے ایس جی کو لاکھوں ڈالرز کا نقصان پہنچایا ہے۔ دوسرے نے کہا، پھر ایس جی نے حکم دیا کہ ہم ریوالور سے تمہیں نشانہ نہ بنائیں، تم بہت چالاک ہو، پھر ایک بار بچ کر فرار ہو جاؤ گی۔ ہم اس کے حکم کے مطابق تمہیں اس کمرے میں قید کرنے کے لیے لائے ہیں، چلو اس کمرے کے اندر جاؤ۔ ریوالور والے نے ہنستے ہوئے کہا، میں ایس جی ہوں، اس کی زبان سے بول رہا ہوں، اس کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جما چکا ہوں، بولو اپنے دماغ میں آنے دو گی یا تمہیں زخمی کر کے آ جاؤں؟ جو دروازہ لاک کرنے کے باوجود کھلا ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ پوری طرح کھلنے لگا۔ ان سب نے ادھر دیکھا۔ سینڈی گرے نے اس ریوالور والے کے ذریعے دیکھا تو وہ بوکھلا گیا۔ کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، مگر وہ فتنہ آ گیا تھا۔ سینڈی گرے نے خیال خوانی کے ذریعے محسوس کیا کہ ریوالور والا عدنان سے نظریں ملاتے ہی سحرزدہ ہونے لگا ہے۔ ریوالور پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ رہی ہے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا وہ اعلی کار کمزور پڑ جائے۔ اس نے اس کے دماغ کو پوری طرح اپنی گرفت میں لیا تاکہ وہ ان ننھی آنکھوں کے سحر سے نکل جائے، لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ سونیا کب چوکنے والی تھی، وہ موقع سے فائدہ اٹھانا جانتی تھی۔ ریوالور والے کو عدنان کی طرف متوجہ ہوتے دیکھا تو اس کے ہاتھ پر ایک ٹھوکر ماری، ریوالور ہاتھ سے گر کر فضا میں اڑتا ہوا عدنان کے پاس آ کر گرا۔ سونیا نے پھر کسی کو ریوالور کی طرف جانے کی مہلت نہیں دی، ایک ایک کو لاتوں اور گونسوں پر رکھ کر انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ تینوں ایک گھنٹہ پہلے سمندر کے کنارے سونیا سے اچھی طرح مار کھا چکے تھے، ذرا سی دیر میں فرش پر بیٹھ گئے، اپنے کانوں کو پکڑ کر معافی مانگنے لگے۔ عدنان نے ریوالور اٹھا کر سونیا کے ہاتھ کو چھو کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے سر گھما کر دیکھا، عدنان نے وہ ریوالور اس کی طرف بڑھا دیا۔ سونیا نے ریوالور لے کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹے تم نہ آتے تو ان سے نمٹنا مشکل ہو جاتا، کیا تمہارے ساتھ یہاں کوئی اور بھی ہے؟ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ سونیا نے ان تینوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا، وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا تم میں سے کسی کے اندر ہے؟ اسے اب تک سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مجھے کبھی ٹریپ نہیں کر سکے گا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اس کے گن مین اس بنگلے کے اطراف موجود ہوں گے۔ سینڈی نے ایک اعلی کار کے ذریعے کہا، تم ٹھیک سمجھ رہی ہو، میں صرف تمہیں اس بنگلے میں گھیرنا چاہتا تھا۔ یہ میرا گڈ لک ہے کہ یہ ننھا فتنہ بھی میرے شکنجے میں آ رہا ہے۔ سونیا نے پوچھا، کیا تم اس بچے کو جانتے ہو؟ اسے تو کوئی جان نہیں سکتا، یہ کوئی خلائی مخلوق ہے، کبھی نظروں میں آتا ہے اور پھر کہیں گم ہو جاتا ہے۔ یہ اب تک مجھے کروڑوں ڈالرز کا نقصان پہنچا چکا ہے، اب یہ بھی یہاں سے زندہ نہیں جا سکے گا۔ وہ بولی، یہاں گراؤنڈ فلور میں بڑے بڑے کاٹن اور لکڑی کی پیٹیاں رکھی ہوئی ہیں، ان میں یقیناً ہتھیار اور گولہ بارود رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی کروڑوں ڈالرز کے تو ضرور ہوں گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، کیا تم انہیں تباہ کرنے کی دھمکی دو گی؟ اگر تباہ کرنا چاہو گی تو خود یہاں حرام موت مرو گی، اور اگر یہاں سے باہر جاؤں گی تو تمہارے آدمی مجھے نشانہ بنائیں گے۔ دونوں صورتوں میں موت ہے، لیکن میرے پاس اپنے بچاؤ کا ایک راستہ اور بھی ہے۔ میں بھی کسی قریبی پولیس اسٹیشن سے رابطہ کرتی ہوں، وہ یہاں آ کر کروڑوں کے مال کو سیل کر دیں گے۔ میں اس بچے کے ساتھ اس کی پناہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ چپ چاپ سوچ میں پڑ گیا۔ اپنے آدمیوں سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ بنگلے کے اندر جا کر سونیا پر حملہ کریں۔ دونوں طرف سے فائرنگ کے نتیجے میں گولہ بارود کو آگ لگ سکتی تھی، پھر ایک بار کروڑوں ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑتا۔ وہ الجھ کر رہ گیا۔ سونیا ان تینوں کو تھامتی ہوئی عدنان کا ہاتھ تھام کر گراؤنڈ فلور میں آئی، وہاں کے کمرے میں تینوں کو دھکے دے کر اندر کیا، پھر باہر سے دروازے کو بند کر دیا۔ باہر وہ بڑی سی وین کھڑی ہوئی تھی جس میں اسے وہاں سے لایا گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر دور تک دیکھا، کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ عدنان سے بولی، تم یہاں ٹھہرو، جب میں بلاؤں گی تو چلے آنا۔ وہ فرش پر لیٹ کر رینگتی ہوئی وین کی طرف جانے لگی۔ اسی وقت تڑا تڑ فائرنگ کی آواز سنائی دی، گولیاں ادھر ادھر دیواروں پر آ کر لگ رہی تھیں۔ اس نے وین کا دروازہ کھولتے ہوئے جوابی فائرنگ کی۔ ایک اس کی نظروں میں آ گیا تھا، وہ گولی کھا کر گر پڑا۔ دوسرے بھاگتے ہوئے دوسری طرف پوزیشن لینے لگے۔ وہ عدنان سے بولی، فوراً آؤ۔ وہ دوڑتا ہوا آ کر کھلے ہوئے دروازے سے اندر چلا گیا۔ سونیا نے اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی، پھر فائرنگ ہونے لگی تھی۔ وہ تیزی سے ڈرائیو کرتی ہوئی ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو سنبھالتی ہوئی دوسرے ہاتھ سے فائر کرتی ہوئی بنگلے کے احاطے سے باہر آئی، پھر مین روڈ پر رفتار بڑھاتی چلی گئی۔ سونیا نے پوچھا، بیٹے تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا؟ عدنان نے پوچھا، ڈر کیسے لگتا ہے؟ وہ ہنسنے لگی، پھر بولی، کسی بہادر باپ کے بیٹے ہو۔ تمہارے والدین کہاں ہیں؟ تم اس بنگلے میں کیا کر رہے تھے؟ وہ بولا، میں ایک وقت میں کسی ایک سے بات کر سکتا ہوں، تمہارے ساتھ ساتھ وہ بھی میرے اندر بول رہا ہے۔
اچھا تو وہ کم وقت تمہارے دماغ میں ہے، ٹھیک ہے، اسے دیکھنا چاہیے کہ میں کس طرح اسے کروڑوں کا نقصان پہنچاتی ہوں۔ اس نے ٹیلی فون بوتھ کے پاس گاڑی روک کر عدنان سے کہا آنکھیں بند کرو تاکہ وہ دیکھ نہ سکے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ عدنان نے آنکھیں بند کر لیں۔ سینڈی ٹیلی پیتھی کی قوت سے اس کی آنکھیں کھولنے کی کوششیں کرنے لگا، لیکن اس کے ننھے سے دماغ پر خیال ہونے کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ سونیا نے قریبی پولیس اسٹیشن کے انچارج سے رابطہ کر کے اسے بنگلے کا نمبر اور پتہ بتایا، پھر کہا کہ وہ بنگلہ اسلحہ اور گولہ بارود کا گودام ہے، وہاں فوراً چھاپہ مارا جائے۔ اسے پوچھا گیا کہ وہ کون ہے، وہ فون بند کر کے وین میں آ گئی، پھر اسے سٹارٹ کر کے آگے جاتے ہوئے بولی بیٹے آنکھیں کھولو، کیا وہ کتا ابھی تک تمہارے اندر ہے؟ پتہ نہیں، وہ خاموش ہے، شاید چلا گیا ہے، وہ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گا، یہ معلوم کرے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔